اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کی 45ویں دعا ہے۔ یہ دعا ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کو بیان کرتی۔ ضروری ہے کہ اس دعا سے ہم آشنا ہوں کہ امام فرماتے ہیں اس دعا میں کہ خدا تو ہم سے کوئی جزا نہیں چاہتا اور ہمیں عطا کرنے میں تو پشیمان نہیں ہوتا۔ ویسے خدا تو بندوں سے ان کے اعمال کے مطابق برتاؤ نہیں کرتا۔ تیری نعمت ابتدا ہے، تو نعمت کی ابتدا کرتا ہے، بس ہمیشہ تو اپنے نعمت کی ابتدا کرتا ہے، اگرچہ وہ شخص مستحق نہیں ہوتا تو نعمت نازل کرتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام اس 45ویں دعا میں ماہ مبارک رمضان کی صفات بیان کر رہے ہیں، وداع کر رہے ہیں امام ماہ مبارک رمضان کو، کہ امام فرما رہے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک ایسا بہترین دوست ہے کہ جس سے بندہ خدا کا بندہ جو اس مہینے میں خالص ہوا ہے، جو اس مہینے میں فرشتہ ہوا ہے، دوسرے مہینوں میں وہ شکم پرست تھا، اس مہینے میں وہ شکم پرستی سے دور ہوا، دنیا پرستی سے جدا ہوا اور فرشتہ بن چکا ہے۔ بس جس مہینے نے، جس دوست نے اسے فرشتہ بنایا ہو، اس سے جدائی آسان کام نہیں ہے، اس سے جدائی اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ بس اولیاء الہی کے لیے عید ہے ماہ مبارک رمضان، کیونکہ فرشتے بنتے ہیں اور جب جدا ہونے لگے تو گریہ کرنے لگتے ہیں۔ بہترین دوست ماہ مبارک رمضان کے امام نے جو توصیفات بیان کی ہیں، صفات بیان کی ہیں ماہ مبارک رمضان کی، کہا ہے کہ شہر اللہ الاکبر، خدا کا اکبر مہینہ، جہاں رحمت خدا میں بھی اضافہ ہے، رحمت خدا بھی بیشتر ہے، کہ جس کی راتیں سب سے افضل راتیں ہیں، جس کے دن سب سے افضل دن ہیں، جس کی گھڑیاں سب سے افضل گھڑیاں ہیں۔ یہاں السلام علیکہ یا اکرم مصحوب من الاوقات، سلام ہو اے ماہ مبارک کہ تو اکرم ہے، تیرے اوقات اور تیری گھڑیاں، تیرے لہجے اکرم ترین ہیں، سب سے زیادہ کرامت والے ہیں، بس بہترین اوقات ہیں تیرے ماہ مبارک رمضان۔ بس ایسے دوست سے انسان اگر جدا ہو، انسان غمگین ہو جاتا ہے۔ بس جس مہینے میں سانس لینا بھی عبادت ہو، جس مہینے میں نیند بھی انسان کی، سانس لینا بھی تسبیح پروردگار ہو اور نیند بھی عبادت ہو، سانس لینا تسبیح پروردگار اور نیند کرنا بھی، اگر انسان فرشتہ بن کے نیند کرے تو وہ بھی اس کی عبادت ہے، بس اس مہینے میں جہاں انسان کا سانس لینا تسبیح ہو اور نیند کرنا عبادت ہو، اس مہینے میں انسان آرزوؤں تک پہنچ جاتا ہے۔ تبھی امام فرماتے ہیں السلام علیکہ من شہر، سلام ہو اے ماہ مبارک تم پر کہ تم ایسے مہینے ہو کہ جس میں بندہ آرزوؤں تک پہنچتا ہے، آرزوؤں تک، یعنی انسان سانس لے وہ بھی تسبیح پروردگار ہو، اور انسان نیند کرے یعنی عمل نہ کرے، نیند کرے وہ بھی عبادت پروردگار میں لکھی جائے، بس معلوم ہو رہا ہے کہ ولی اللہ جو یہ سلام بھیج رہا ہے، امام سجاد علیہ السلام سلام بھیج رہے ہیں، اس ولی اللہ کے سلام بھیجنے سے معلوم ہو رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا باطن ہے، حقیقت ہے، اس کی روح ہے، جس سے خطاب کیا جا سکتا ہے، جس سے دوستی کی جا سکتی ہے، بس یہ بہت بڑا دوست ہے ہمارا، بہت بڑا دوست ہے، سب سے اکبر مہینہ ہے، سب سے افضل مہینہ ہے،
اس کی ایک ایک گھڑی قیمتی، اس کی ایک ایک گھڑی قیمتی ہے، کیونکہ اس کے شب و روز دوسرے مہینوں کی مانند نہیں ہے، دوسرے مہینوں کی مانند نہیں ہے۔ بس لازم ہے کہ ہم ایسے دوست سے باوفا ہوں، بے وفا نہ ہوں، ایسے دوست سے باوفا ہوں، بے وفا نہ ہوں، باوفائی کریں، باوفا ہوں، بے وفائی نہ کریں، وفا کریں اس کے ساتھ، باوفا ہوں اس کے ساتھ۔ بے وفائی یعنی معصیت، بے وفائی یعنی غفلت، وفا یعنی بیدار ہونا، خالص ہونا، خالص ہونا، کہ ہم ملعون نہ بنیں، کہ پوری زندگی ملعون کہلائیں، کہ انسان اگر ان شبۂ قدر میں خود کو بخشوا نہ لے۔ ملعون ہے وہ جو اس ماہ مبارک میں کیا ہے، بخشا نہ جائے، وہ ہمیشگی والی لعنت اس پہ آ جاتی ہے۔ ہم سال کا عذاب نہ لیں کہ اگر سال کا عذاب انسان پہ آ جائے تو پوری زندگی یہ عذاب کی تاثیر انسان پہ رہتی، انسان پہ رہتی۔ بس ہم سے کہا گیا کہ عید فطر کے بعد، عید فطر کے بعد 6 دن، ماہ شوال کے 6 دن روزہ رکھنا مستحب، عید فطر کے بعد 6 دن روزہ رکھنا مستحب۔ بس اگر کوئی دوست کو وداع کرتا ہے تو چند قدم اس کے ساتھ آگے جاتا ہے، چند قدم، اگر کوئی کرامت والے شخص کو وداع کرتا ہے تو چند قدم اس کے ساتھ جاتا ہے، دروازے تک جاتا ہے، دروازے سے باہر تک جاتا ہے۔ بس ہم بھی اپنے دوست کو، اپنے قریبی کو، جو ماہ مبارک رمضان ہمارا دوست ہوا ہے، قریبی ہوا ہے، جس نے ہمیں فرشتہ بنایا ہے، اسے وداع کرنے جائیں۔ ہم آمادہ ہوں کہ ماہ شوال کے عید فطر کے بعد اس کے ساتھ چند قدم آگے جائیں، یعنی 6 دن روزہ رکھیں، یہ مستحب ہے۔ اس دوست کو ہم صحیح طور پہ وداع کریں۔ ایسا دوست جب انسان سے جدا ہو جائے تو انسان تنہائی محسوس کرتا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں اوحشنا انصراف ہونا، ہمیں وحشت میں، تنہائی میں ڈال دے گی تیری جدائی۔ ماہ مبارک رمضان تیری جدائی ہمیں وحشت میں ڈال دے گی، تنہائی میں ڈال دے گی، تنہائی میں ڈال دے گی۔ جس مہینے میں انسان فرشتوں کے مقام یا فرشتوں سے بالاتر ہو چکا ہو، فرشتوں کے مقام تک پہنچ چکا ہو، شکم پرستی سے دور ہو چکا ہو، ایسا دوست جس نے انسان کو اس بلندی تک پہنچایا، اس سے جدا ہو انسان تو تنہائی محسوس کرتا ہے، تنہائی محسوس کرتا ہے، اور تنہائی کا خوف اسے آنے لگتا ہے۔ اس خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی آخری گھڑیوں کو بہترین طور پہ آخری گھڑیوں سے استفادہ کریں، باوفا بنیں، اس دوست کے ساتھ باوفا بنیں، وفا کریں اس دوست کے ساتھ، عہد کو پورا کریں، اور خود یہ ماہ مبارک رمضان بھی ہمارے لیے عید اور شب عید ہمیں انعامات ملیں، انعامات ملے، عیدیاں ملیں، یہ معنوی عیدی ہمیں ملے، اور ہمارے اعمال ہمارے خدا کے ہم مقبول ہو جائیں۔ خداوند عالم سے یہ توفیق کے طلبگار ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔